محترم ناظرین، السلام علیکم۔ اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے یا کسی بھی موضوع پر مدد کی ضرورت ہے تو برائے کرم بلا جھجک رابطہ کریں۔ ویڈیو کے آخر میں میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہے۔ اگر آپ کو کسی مدد یا رہنمائی کی ضرورت ہے تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کی مدد کر سکوں۔ تو آئیے ناظرین، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 24 محرم الحرام بدھ کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ آج کا دن بڑا ہی اہم ہے، اس کو کسی صورت ضائع مت کرنا، پھر سال بعد یہ موقع ملنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 24 محرم الحرام بدھ کا دن ہے۔ ماہ محرم چند دن باقی ہیں۔ جو لوگ ابھی تک رب کریم سے اپنی تقدیر کے بند تالے نہ کھلوا سکے، ابھی تک رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا نہ کرا سکے، وہ آج 24 محرم الحرام بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر تو دیکھیں، رزق اور دولت کا طوفان آ جائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد کئی مہینوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ آج میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ ایک بار یہ وظیفہ کر کے تو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ آج آپ میں سے جو کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، وہ آج 24 محرم الحرام بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور، اتنا خاص ہے کہ وہ جو ساری زندگی نہ مل سکا، آج ایک دن کے وظیفے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر ضرور دیکھیے گا۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، سفر میں ہیں، سفر میں پڑھ لیں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ صرف پڑھنا بتائے گئے طریقے سے ہے اور مانگنا رب کریم سے ہے۔ آج آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، ایک وقت کا کھاتے ہیں تو دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ تو آج رب کریم کے یہ نام 33 بار پڑھ کر رب کریم سے مانگ لیجئے گا، انشاءاللہ رزق اور دولت میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ کوئی مقروض بیٹھا ہے، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لے، بڑی سے بڑی بیماری کے لیے پڑھ لے، بڑی سے بڑی پریشانی کے لیے پڑھ لے، ہر طرح کے مسائل کے لیے پڑھ لے۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، آپ یہ وظیفہ، یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، اور رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ میں سے جو کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنی ذاتی مکان بھی مانگے گا تو انشاءاللہ مل جائے گا۔ حالات اتنے خراب ہیں کہ آپ کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، کرائے کے مکان میں رہنا تو عذاب بن چکا ہے۔ آج اس عذاب سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ نہ سوچئے گا کہ مجھ سے تو گھر کے اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے، میں نیا گھر کیسے بناؤں گا۔ آپ محرم کے مہینے میں، عظمت اور برکت والے مہینے میں، رب کریم سے مہینے میں مانگ کر تو دیکھیں، اللہ کے مہینے میں یہ وظیفہ پڑھ کر تو دیکھیں۔ محرم کا مہینہ ہے، منگل کا دن ہے، اللہ کا مہینہ ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج بے گھروں کو گھر مل جائے گا، بے اولادوں کو نرینۂ اولاد مل جائے گی، قرض داروں کو قرض سے خلاصی ہو جائے گی، جوان بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں کبھی وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں،
آپ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، جب آپ کے ملک میں 24 محرم الحرام بدھ کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا کیسے ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گے انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 24 محرم الحرام بدھ کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے بوضو جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے اپنے مقصد کی نیت کر لیں۔ کوئی نیا گھر چاہتا ہے، گھر مانگ لے، گاڑی چاہتا ہے، گاڑی مانگ لے، نوکری کے لیے پڑھ لے، شادی کے لیے پڑھ لے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ ہر حاجت کی نیت کر کے بیٹھنا، یہ نہ سوچنا کہ انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین ہے۔ یہ آیت رب کریم کو اتنی پسند ہے کہ جب کوئی بندہ محرم کے مہینے میں بدھ کے دن الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اپنے وظیفے کا آغاز کرتا ہے، اپنے دن کا آغاز کرتا ہے اور رب کریم سے رو رو کر مانگتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں راضی ہوں، اے فرشتوں جاؤ اس بندے کی حاجت کو پورا کر دو۔ اگر آج آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں بہتری کے فیصلے ہو جائیں، آپ کے بگڑے کام سنور جائے، آپ کی مشکلات کا خاتمہ ہو جائے تو الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کر دیکھیں۔ اس آیت میں رب کا شکر بھی ہے۔ یہ آیت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز اللہ کریم نے الحمدللہ رب العالمین سے کیا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک دن ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، تو آج 24 محرم الحرام بدھ کے دن آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ رب شکر کرنے والے کو بہت پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال و جان میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں وسعتیں آ جاتی ہیں۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھ کر آپ نے رب کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب وقت ہے رب سے خزانے لوٹنے کا۔ اب اپنی مرضی کے مطابق جو بندہ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کرنا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی، لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ چاہتا ہے،
کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، تو وہ دوسرے نمبر پر یا ذوالجلال والاکرام پڑھ کر دیکھیں۔ محرم کے مہینے کو بہت سے لوگ لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ 24 محرم الحرام بدھ کا دن آ چکا ہے۔ اسی طرح رجب، شعبان، رمضان کو بھی لوگوں نے لاپرواہی میں گزارا۔ جو لاپرواہی کرتے ہیں وہ ہمیشہ پچھتاتے ہیں کہ کاش ہم نے یہ کر ہی لیا ہوتا، ہم نے وہ کر ہی لیا ہوتا، ہم نے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کی قدر کر ہی لی ہوتی تو آج ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑتا۔ اور جو قدر کرتا ہے، جو ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کریم سے مانگ لیتا ہے، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ وہ رب کریم سے 1 لاکھ مانگتا ہے تو رب کی ذات 70 لاکھ سے نوازتی ہے۔ بے روزگار ہے تو روزگار مل جاتا ہے، بے اولاد ہے تو نرنائے اولاد مل جاتی ہے۔ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ یا ذوالجلال والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ یہ رب کا صفاتی نام ہے۔ یہ رب کریم کا ایک ایسا جلالی اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ پریشانی میں کسی کو راستہ دکھائی نہیں دے رہا ہوتا اور رب کے سامنے منگتا بن کر یا ذوالجلال والاکرام پڑھتا ہے تو رب کی ذات جلال میں آ جاتی ہے۔ جب رب فرما دیتا ہے تو پھر رزق اور دولت کا طوفان آ جاتا ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، جس کے لیے آپ کئی مہینوں سے درد کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، تو آج یا ذوالجلال والاکرام پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے، انشاءاللہ مل جائے گا۔ یا ذوالجلال والاکرام پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے جو ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ آپ نے آخر میں سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ کوثر محرم کے مہینے میں اتنی فضیلت اور برکت والی سورت ہے۔ محرم کی 24 تاریخ اور بدھ کا دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج اگر آپ کے رشتوں میں بندش ہے، کاروبار میں بندش ہے، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، گھر میں سکون اور برکت ختم ہو چکی ہے، ہر قدم پر لڑائی جھگڑے ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تو آج تیسرے نمبر پر سورۃ کوثر پڑھ لینا۔ سورۃ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ جس گھر میں یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھ لیے جائیں گے، اس گھر کے کونے کونے سے ہر طرح کے مسائل، پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ 7 بار سورۃ کوثر پڑھتے ہی 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق انشاءاللہ آپ کے پاس چل کر آئے گا۔ آج جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے، ہمارے گھر سے بے سکونی، بے برکتی ختم نہیں ہونے کا نام نہیں لیتی، وہ 24 محرم الحرام بدھ کے دن 7 بار سورۃ کوثر پڑھ کر ضد کر کے رب کریم سے مانگے، آنکھوں میں آنسو لیے رب کریم سے مانگے، انشاءاللہ میرا رب نے چاہا تو رب اتنا نوازے گا کہ آپ مانگنے والے سے بانٹنے والے بن جائیں گے۔ آج تک یہ وظیفہ جس نے پڑھا، کس مقصد کے لیے پڑھا، رب کریم نے کامیابی عطا فرمائی، اور جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہاں سے غربت، تنگ دستی کا خاتمہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو جاتا ہے۔ آپ نے سورۃ کوثر پڑھتے ساتھ ہی آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب وظیفہ مکمل ہو چکا ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے فوری طور پر اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان کے اپنے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جاتا ہے۔ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا جب تک آپ رب کی پکڑ میں ہیں۔ آپ کے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے آپ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے جتنا جلدی ہو سکے آپ گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے
کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے۔ آپ جو مانگیں گے انشاءاللہ جتنا مانگیں گے میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔